وارث علی صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سبھی پینلسٹ کو بھی سلام. جی تو میں بہت سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کی اسٹریم سے, اور میں لائیو جتنا بھی ہے ریکارڈڈ پیچھے والا میں دیکھتا آ رہا ہوں, بہت مطلب حاصل ہوا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے مسلمان کی سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب جنت میں اعلیٰ سارا مقام پہ پہنچے. تو ایک منٹ جیسے میں آپ کو جنت روکنا چاہوں گا. 1-2 کامنٹس میں بار بار دیکھ رہا ہوں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں آئی لو ایٹرنیٹی کے آئی ایم ویٹنگ فار 2 years, 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں مجھے ایڈ کریں. بھائی ہم کسی کو ایڈ نہیں کرتے ہیں, لوگ لنک پر کلک کر کے آ جاتے ہیں, ہم کسی کو انویٹیشن نہیں بھیجتے. تو لنک موجود ہے اور پن کیا ہوا ہے, آپ پلیز اس پر کلک کریں, اور ایک آدھ مرتبہ نہ ہو تو کوشش کرتے رہیں جیسے دوسرے لوگ پہنچ رہے ہیں ایسے ہی آپ بھی آ جائیں گے. جی وارث علی بھائی. جی تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ جنت الفردوس ایک شخص جو 2 سال سے اسٹریم دیکھ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کلک کر کے آنا ہے. پیراڈاکس ہو گیا ہے تو. جی بھائی. جی تو میں وہی بول رہا تھا کہ جنت الفردوس مطلب سب سے اوپر والا جنت کا وہ اسٹیج مقام ہے. تو ایک مسلمان کو وہاں پر پہنچنے کے لیے مطلب کیا کیا کرنا پڑے گا, یا پھر کیسے اس کو اپنی زندگی بتانی پڑے گی, یہ میرا مطلب سوال ہے. یہ بہت جنرلائزڈ کوشچن ہے کہ میں جنت الفردوس میں کیسے پہنچوں. دیکھیں دین پر عمل کرنا آسان بھی ہے, اور کنسسٹنسی یعنی تسلسل کے ساتھ عمل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہے, چونکہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. حالات جب بدل جاتے ہیں تو آدمی پھر تھوڑا سا اس کا دینی جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر مان لیجیے آپ کسی مشکل سے 2-4 ہوں, اور اس وقت آپ سارے دعا درود پڑھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو نکال دے اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے, تو پھر آہستہ 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 وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. یہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا سے جو قربت رکھتے ہیں وہ اس میں تسلسل نہیں کر پاتے. تو اگر آپ دین پر چلیں اور دین پر چلنے میں تسلسل ہو, کنسسٹنسی ہو, تو وہ انشاءاللہ انسان وہ جنت الفردوس ہی میں جائے گا. تو جنت میں جانا مشکل نہیں ہے, تسلسل تھوڑا مشکل ہے, اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں وہی, جیسے میں ابھی اسٹوڈینٹ تھا تو وہ کنسسٹینسی نہیں بن پاتی ہے, اب پریکٹس کرنے میں کبھی آپ کبھی ہو ایک جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی دعا صرف یہ رہتی ہوگی کہ فرسٹ پوزیشن آ جائے, فرسٹ جی ڈویژن آ جائے, ہے نا, یہ تو دعا ہے. جی تو ابھی تو اسی کے لیے کوشش ہے, اس کے اسی کے لیے کوشش ہے, وہی دعا چل رہی ہے. مان لو فرسٹ ڈویژن یا فرسٹ پوزیشن آ گئی, اب آپ وہ دعا تو چونکہ اچیو ہو گیا, اب جو توجہ آپ کی خدا کی طرف, نمازوں کی طرف, قرآن ذکر اذکار کی طرف ہوگی, وہ توجہ کم ہو جائے گی, انلیس یہ کہ آپ ایک اور گول اپنی لائف کا سیٹ کر لیں کہ فرسٹ پوزیشن تو آ گئی, مل جائے. ہاں وہ گول تو مطلب ہے ہی, الٹیمیٹ گول تو وہی ہے. ہاں تو اسی کے راہ میں مطلب دھیرے دھیرے میں اپنا سارا مطلب پریکٹس وہ چالو کر دی ہوں, کرتا جی بھی ہوں, تو کنسسٹینسی ہے. ٹھیک, فرائض کی پابندی اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی, یعنی جن لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان کو شریعت کی نگاہ میں, شریعت کی نظر میں جو بھی حقوق ہیں وہ آپ ادا کرتے رہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ حقوق ادا کریں گے, لیکن اس کے باوجود سامنے والے سمجھ سکتا ہے کہ حقوق ادا نہیں ہوئے, تو پھر اب آپ کی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجیے. آپ اپنی دانست اور اپنی سمجھ سے جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں, اور حقوق اللہ ادا کرتے رہیں, انشاءاللہ جنت الفردوس, اور جنت الفردوس مانگتے رہیں خدا سے. جی ہر دعا میں مطلب ٹھیک ہے. تو اور ایک اور چھوٹا سا بس سوال ہے آگے کے متعلق. ایک ہی سوال آج. جی اطہر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی امید کرنی چاہیے اور کچھ نہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی ثاقب, یا ایک سیکنڈ ہے, ماہی نام سے کوئی ہے, اگر خاتون ہوں گی تو دیکھ لیتے ہیں. نان مسلم ہلو ماہی. جی مسلم ہے, نان مسلم ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. آپ رکے تھوڑا دیر. میری آواز, ہاں 1 منٹ رکیے, تھوڑی دیر رکیے. ایک تو یہ خاتون کا نام رکھ کے آ جاتے ہیں, یا خاتون جیسا نام ہوتا ہے, پھر آواز پروش کی نکلتی ہے, تو پھر ایل جی بی ٹی والے خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہم نے بھی ہیو اے کمپلیکس آف مشن. محمد شاکر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام.
خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب، میں نا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے نا میں ایک مارکیٹ میں جا رہا تھا. وہاں پہ کچھ وہ لوگ تھے جو کرسچن تھے. تو آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی جی سن رہے ہیں. تو انہوں نے نا اس ٹائم پہ، مجھے انگلش اتنی نہیں آتی تھی، ابھی بھی مطلب تھوڑی تھوڑی آتی ہے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے انگلش میں مجھے کچھ پڑھوایا تھا، جیسے کہ لارڈ جیزس ایسے کر کے کچھ پڑھوایا تھا. تو اس سے مطلب مجھے کچھ ڈرنے گھبرانے والی بات تو نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے روا روی میں لحاظ داری میں پڑھ لیا، توبہ کر لی تھی. جی توبہ میں نے کر لی تھی، اور میں نے ان بس کو بھی بات بولا تھا ختم. کہ آئی ایم مسلم. ہاں بس ٹھیک ہے، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہاللویہ جی تو بس نہیں پڑھوایا؟ نہیں وہ نہیں پڑھوایا تھا. بس انہوں نے لارڈ جیزس ارے وہ 3 بار کرواتے بلوایا ہیں تھا. نا، وہ کہلواتے ہیں نا کہ جیزس از مائی لارڈ اینڈ مائی گاڈ مائی تو بس ٹھیک ہے، سروینٹ. اگر اس وقت توبہ کر لی تھی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کی تو آج کر لیں. اور بہرحال آپ کا ایمان محفوظ ہے، جبھی آپ کنسرن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جی شکریہ. چلیں جی. اور ایسی جگہوں سے دور رہ کے چلنا چاہیے. کل کو بندہ بے ہوش ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، پتہ چلا بیپٹائز کر دیا پیچھے. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے میں سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں، تو آج سے مجھے سوال پیدا ہوا. کیا کہا آپ نے؟ آج سوشل میڈیا میں رہتے ہیں؟ مطلب میں جیسے کہ ویڈیو وغیرہ جو غیر مسلم اے آئی تو نہیں ہے؟ نہیں، آواز صحیح نہیں آئی، آواز صحیح نہیں آئی. جی صاحب بولیں، تھوڑا سا مائک قریب کریں اور تعارف کرائیں صحیح سے. جی میں مسلم ہوں، اور اپنا 2 سال پہلے میں فراغت حاصل کی ہے. میں نے کہاں سے؟ گجرات سے. کون سے مدرسے سے؟ گجرات میں مدرسہ امیل قرآن. اچھا. تو ابھی میں فیس بک اور وغیرہ پر رہتا ہوں، تو وہاں دیکھتا ہوں غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، کہ اللہ ہے نہیں، یا پھر اللہ کے بارے میں جو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں کہ اللہ اگر ہے تو اللہ کے پیدا کرنے والا کون ہے وغیرہ. تو اس کے جواب بھی میں نے دیے ان کے کمنٹ کے ذریعے. آج ایک سوال جو میرا اصل سوال ہے، آج ایک شخص آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مورتی اگر سامنے ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر ہم اللہ کا دھیان لیتے ہیں، یعنی ایشور کا دھیان لیتے ہیں. تو اسی کے متعلق میرا سوال تھا کہ تمام مذاہب جو دنیا میں ہے، اکثر مذہب یہ کہتا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے، اور جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. تو کیا یہ برابر ہے یا پھر الگ الگ ہی ہے؟ دیکھیں، تمام مذاہب میں ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں اس تصور میں کچھ تحریف ہو گئی ہو، تبدیلی ہو گئی ہو، وہ بھی صحیح ہے. جیسے ہندوؤں کے یہاں ایک خدا کا، ایشور کا، پرمیشور کا تصور ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں اور کیا نہیں ہے اس میں تبدیلی آگے چل کر ہو گئی. اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ایشور کے جو اوتار ہیں ان کے ذریعے بھی ایشور تک پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا اس ایک کو ایشور یا پرمیشور کہا جا سکتا ہے یا نہیں. اس تعلق سے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں. یعنی آپ خدا کو اس نام سے پکاریں کہ جس نام میں کوئی کمی اور نقص یا عیب نہ ہو. مثلا کسی بھی نام میں اگر کوئی نقص، کمی، عیب، ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، وہ اس ڈیفیکٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس عیب کو بیان کرتا ہے وہ نام، تو اب وہ نام خدا کے لیے استعمال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ بات پچھلے ہفتے ہماری اسٹریم پہ آئی. ایک صاحب آ کر، غیر مسلم ہیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس ایشور کو، پرمیشور کو رام کے نام سے، خدا کو رام کے نام سے یاد کرنا چاہوں گا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ جب آپ لفظ رام بولتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی انسان کی شخصیت آتی ہے کہ جو اس انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تھا اور اس دنیا سے وہ گیا اور اس نے اسی طرح زندگی گزاری جیسا کہ عام انسان ہے، وہ راجا بنا، وہ اس نے جنگل میں زندگی گزاری، اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا ہاں جی بالکل. تو اب اگر آپ لفظ رام کے ذریعے خدا کو یاد کریں گے تو یہ اس لیے جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، چونکہ رام شخصیت جس کی ہے، وہ چاہے اپنے مذہبی لوگوں میں کتنی ہی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن خدا نہیں ہے. یعنی یہ لفظ خدا کے شایع نشان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی
جیسا کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ میں تو اللہ کو محمد کہوں گا، جو کہ محمد کے معنی ہے کہ جن کی تعریف کی جائے، اور اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. تو یہ غلط اس لیے ہوگا کہ جب محمد کا لفظ ہے وہ نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ایک شخصیت اور ایک کردار، ایک انسان کا کردار سامنے آ جاتا ہے. وہ انسان کے جس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا سے گئے اور انہوں نے نکاح کیے اور ان کے ہاں اولاد ہوئی، تو وہ ایک عظیم ترین انسان ضرور ہے، لیکن خدا نہیں ہے. خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ خدا کو محمد کہا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی طریقے سے اگر دوسری زبان کا کوئی لفظ ہے، ایشور ہے، پرمیشور ہے، تو اس زبان کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ اگر یہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی انسانی صفت نہیں پائی جاتی اور یہ صرف کمال کو اور پرفیکشن کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ لفظ خدا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. جیسے کہ اس ملک میں، ہندوستان میں، یہ کہتے ہیں کہ سناتن سب سے پرانا مذہب ہے. سناتن کا بیس تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بت وغیرہ ہے ان کو بھی اپنا معبود مانتے ہیں. تو یہ جو سناتن، جیسے ہم اسلام کہتے ہیں اسی طرح وہ سناتن کہتے ہیں، لیکن اصل بیس تو یہی ہے نا، تو ایک ہی ایشور کی پوجا کرنا ہے. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ سب سے پرانا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں سو واٹ، تو مطلب پھر کیا کریں؟ پرانوں کو تو ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے نا. مطلب ایک آدمی اگر کسی جاب میں بہت پرانا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جاب پہ باقی رکھتے ہیں، ریٹائرڈ کر دیتے ہیں. ریٹائرڈ تو پرانا ہونا، یعنی پرانا ہونا کسی چیز کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ اصل بات ہے. تو پرانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس کا کچھ بھی نہیں. اس کو تو میوزیم میں سجا کے رکھیں، اس کو ہسٹری میں پڑھائیں کہ سناتن دھرم ہوا کرتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے. اللہ کا پیغام یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کی بہت سی صفات ہیں، اور اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور دنیا کے ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے. اس نے اپنا پیغام بھیجا، اپنا میسج بھیجا، اپنی شریعت بھیجی، اور لوگوں کو شریعت کو پر چلنا چاہیے. یہ شریعت زمانے کے اعتبار سے بدلتی نہیں، اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری شریعت آ گئی. یہ ایک تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا ہے، اور اس سلسلے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ نے آ کر یا کسی اور نبی نے آ کر اس پیغام کو بدل دیا ہو کہ نہیں اب اللہ ایک نہیں ہے، دو ہو گئے، یا اب اللہ نے رسولوں کو بھیجنے کا سسٹم بدل دیا، یا اب فرشتے بھی رسول بن کر آیا کریں گے، یا اب جنت و جہنم کا تصور ختم ہو گیا، یا اب آج سے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، یا ایک دین آیا ہے خدا کی طرف سے، یہ آخرت کے اوپر بات نہیں کرتا، یہ اس دنیا میں کرما کے اوپر بات کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں. جو بنیادی عقائد حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب اور دوسرے کچھ سوالات ہیں، بس اب اگلی مرتبہ لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت